نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويا قومي، اور اے میری قوم، اوفوا المکیال، پورا کرو ناپ کو، مکیال کیل سے اور میزان وزن سے، بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی دوبارہ تاکید ہے۔ پہلے کیا کہا؟ کمی نہ کرو، پھر کیا کہا؟ پورا کر کے دو۔ یہ سمجھانے کا ایک بہترین انداز ہے کہ ایک دفعہ روکا اور دوسری دفعہ اسی چیز کو پورا کرنے کا حکم دیا، یعنی کمی نہ کرو تو پھر کیا کرو؟ پھر پورا کرو۔ عموماً ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، پھر کیا کرو وہ نہیں بتاتے۔ یہ ایک بہترین انداز ہے، یہ نہ کرو اور اس کے بجائے یہ کرو۔ حالانکہ بات تو وہی بنتی ہے کہ یہ نہ کرو کا مطلب ہی یہ ہے، لیکن مطلب سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ عوام کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نہ کرو، تو جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کرو تو وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو کرنے کا بھی طریقہ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کو کوئی کہے کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیں، یہ بہت اچھی نصیحت ہے کہ ہاں واقعی سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر وہاں سے بچا کے کریں کیا؟ جب تک یہ سجیسٹ نہیں کریں گے آپ، اس وقت تک وہ بچانا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک آپ آلٹرنیٹ نہ دیں، سبسٹیچیوٹ نہ دیں، اس وقت تک بات نہیں بنتی، دین کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ عام زندگی میں بھی جب آپ لوگوں سے کچھ چھڑا رہے ہیں تو ان کو کچھ کرنے کو بھی دیں۔ مثلاً آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں بہت فحش قسم کے گانے لگے ہوئے ہیں، آپ اگر ڈرائیور کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو بند کرو، اور اگر آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں تو پھر ساتھ یہ ضرور سجیسٹ کریں کہ کیا کرو، تو اگرچہ وہ اسی کا اپوزٹ ہے، لیکن تبلیغ کا یہ ایک انداز زیادہ مؤثر ہے۔ اور یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، لیکن خون جگر جلا کے آلٹرنیٹ لا کے وہ دینا کہ یہ کرو، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور لوگوں سے بھی کروانی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ایک بہت خوبصورت درس دے کے گھر جا کے سو گئے اور بھول گئے کہ آگے لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے، تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ احساس کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کی تبلیغ میں خیر خواہی بھی ہوگی، آپ واقعی نیت سے چاہتے ہوں گے کہ وہ کچھ بچ جائیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، یعنی 10 کی بجائے 9 نہ دو، یعنی تعداد میں بھی کمی نہ کرو۔ ایک تو ہے نا ناپ، مثلاً ناپ کیا ہوتا ہے؟ جیسے دودھ کو ناپنا ہے نا، یا جیسے کپڑا ناپنا ہے۔ اور تول کیا ہے؟ اسکیل پہ، ترازو پہ کسی چیز کو تولنا۔ اور یہ جو ہے لا تبخسوا الناس اشیاءہم میں کیا ہے؟ تعداد میں کمی نہ کرو۔ بعض چیزیں گن کے لیے دی جاتی ہیں نا، تو اس میں کیا تھا؟ مثلاً آپ کہتے ہیں 1 درجن کیلے دے دیں، اور آپ ادھر دیکھنے لگتے ہیں سڑک پہ کسی چیز کو، اور وہ 12 کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ 11 رکھ دیتے ہیں، اور پھر گھر آ کے آپ دیتے ہیں، اوہ یہ کیا ہوا؟ یہ تو تعداد ہی پوری نہیں۔ تو لا تبخسوا الناس اشیاءہم، نہ کمی کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ گنتی بھی پوری کرو ناپ اور تول کے علاوہ۔ اس کے علاوہ بخس کا مطلب دوسروں کا حق کم کرنا، یعنی مثلاً ملازمت کے گھنٹے پورے نہ کرنا،
مزدوری کے وقت کام کم کرنا، اجرت پوری لے لینا. اسی طرح لوگوں کو ان کے حسب مرتبہ احترام نہ دینا، یہ بھی ان کے حق میں کمی ہوتی. مثلا بڑوں کی عزت نہ کرنا، یعنی لوگوں کو ان کے حقوق نہ دینا. اشیاء اہم میں حقوق بھی آ جاتے ہیں. مثلا شوہر بیوی کا حق نہ دے، یا بیوی شوہر کا نہ دے، یا والدین اولاد کا نہ دیں، یا اولاد والدین کا نہ دیں، یا بڑے چھوٹوں کا نہ دیں، یا چھوٹے بڑوں کا نہ دیں. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ شدت فساد کرو زمین میں مفسد بن کر، یعنی زمین میں فساد کی کثرت مت کرو. فساد کب ہوتا ہے، بگاڑ کب آتا ہے؟ جب حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، جب ناپ تول میں حقوق میں کمی ہوتی ہے. بقیت اللہ، بقیت بقا سے ہے، صفت مشبہ، بقا باقی رہنا. تو بقیت بچت کے معنوں میں آتی، سیونگ. کیونکہ انسان جب تجارت کرتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ اس کو بچت کتنی ہوئی، منافع جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بقیت اللہ، اللہ نے جس کو باقی رکھا ہے، یعنی جو جائز اور حلال منافع ہے وہی بہتر ہے. خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اب یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس جملے سے پتا چلتا ہے کہ یہ مومن قوم تھی، ایمان والے لوگ تھے. لیکن قصور کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران کار نہیں ہوں، میرا تم پہ کوئی زور نہیں، میں تو ایک خیر خواہ ناصح ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں کہ تم کو سمجھا دوں، آگے تمہاری مرضی، مانو یا نہ مانو. سوال اس بات کا نہیں کہ دنیا میں تم کو کیا ملتا ہے، اس بات کا ہے کہ آخرت میں تمہارا کیا بنتا ہے. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی دی ہوئی بچت وہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، یعنی جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، کیا؟ یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ نماز کا تانا، نماز کے معنوں میں بھی ہے اور نماز دین کے معنوں میں بھی ہے. نماز کا، صلاۃ کا ایک معنی دین بھی کیا جاتا ہے، عبادت بھی کیا جاتا ہے. یعنی ہاں تم بہت عبادت گزار ہو، بڑے دیندار ہو، بڑے نمازی پرہیزگار ہو، تمہاری نماز نے، تمہارے دین نے یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو چھوڑ دیں، اپنا دین چھوڑ دیں، ان طریقوں اور روایتوں کو چھوڑ دیں ہمارے بڑے جن پہ پابند تھے، کاربند تھے. یہ تو کوئی نیا دین ہے، یہ تو کوئی انوکھی باتیں ہیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں. یعنی تیرا دین ہم کو ہمارے مال میں ہماری مرضی کیوں نہیں کرنے دیتا؟ یہ کیسا دین ہے؟ ہمارا مال، ہماری مرضی، ہماری کمائی، ہماری چیز، ہم جو چاہیں کریں. انک لانت الحلیم الرشید، بس تو ہی ایک بردبار راست باز انسان رہ گیا ہے، تو ہی بڑا نیک ہے، اور تو اس معاشرے میں تجھے کوئی نیک ہی نظر نہیں آتا، باقی تو سب خراب ہی لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بڑی چیز سمجھتا ہے. یہ ایک انداز تھا قوم کا بات کرنے کا کہ منع کرنے والے انسان کو اتنے تانے دو اور اس کی نیکی کا ایسا احساس دلاؤ، ایسا شرمندہ کرو کہ وہ دوبارہ کبھی تم کو روکے ہی نہ، منع ہی نہ کرے.
آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو کسی برائی سے روکنا چاہیں تو آپ اس کو اس کی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی نیکیوں کے تانے دے رہا ہوتا ہے. بالکل الٹ معاملہ. اور آج بھی سب سے پہلا خطرہ جس سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے وہ نماز ہوتی ہے کہ اب یہ نماز پڑھنے لگ گیا، اب ہماری بھی خیر نہیں. اسی لیے نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا کہ وہ چیز، وہ عمل جس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں. کوئی شخص مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان نماز نہ پڑھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی مسجد آ کے نماز پڑھتے تھے کہ لوگوں کو یہ شک نہ پڑے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. الصلاۃ عماد الدین کہا گیا، پہلی چیز. لیکن مسلمان معاشرے میں مسلمان نماز کا مذاق اڑا رہے ہوتے. اور آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی مجلسوں میں، پارٹیوں میں کوئی رواج ہی نہیں نماز پڑھنے کا. بعض اوقات اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ پروگرام ایسے وقت میں شروع کیے جاتے ہیں کہ عین نمازوں کے بیچ میں، مثلا مغرب کی نماز بیچ میں آ رہی یا عصر کی آ رہی، کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اور سب مزے سے بیٹھے، پوری کی پوری قوم اسے قضا کر رہی ہوتی. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا تو شعار یہ بتایا گیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو پہلا کام کیا کریں؟ نماز قائم کریں. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. انہوں نے نمازیں ضائع کی اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. وسوف یلقون غیا. بہرحال نماز کا تانا اس لیے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے. اب اگر ایک شخص خود نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو نمبر 1 یہ کہ وہ برے کاموں سے بچے گا، نمبر 2 یہ کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لائے گا، نماز کی طرف. تو یہ چیز جن کو پسند نہ ہو ان کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور سب سے پہلا تانا نماز کا دیں. تو ان کی قوم نے بھی کیا کہا؟ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھ کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ دوسری اہم چیز اس میں کیا ہے؟ آباء و اجداد کے دین کے ساتھ چمٹنا. ہمارے لیے وہی طریقے کافی ہیں جو صدیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، تم نئی نئی باتیں مت بتاؤ ہم کو. گویا ان کے نزدیک دین وہ تھا جو تقلیدی طور پر ماننے کا دین ہو، جو رسمیں رواج، جو طریقے چلے آ رہے ہیں، یعنی دلیل کے ساتھ نہیں بات کرو، بس ہمیں اسی پہ رہنے دو جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے جواب میں حضرت شعیب کہتے ہیں قال یا قوم ارأیتم، اے میری قوم کیا تم نے غور کیا، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں، یعنی تم مجھ کو جو تانے دے رہے ہو اپنی بات پہ غور تو کرو کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا یہ من گھڑت باتیں ہیں؟ کیا ان کا مقصد صرف آباء و اجداد کی مخالفت ہے یا میرے پاس کچھ دلیل بھی ہے؟ اور اگر میرے پاس دلیل ہے وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے عمدہ رزق بھی عطا کیا، اور یہاں رزق کس معنی میں ہے؟ نبوت کے معنی میں، پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اے میری قوم، تم چاہتے ہو اپنے طریقے پہ رہنا اور میں اس طریقے کی اصلاح چاہتا ہوں اور دلیل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے رب نے مجھے نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے. تم اپنے رسمی ایمان پہ قائم رہنا چاہتے ہو جبکہ میں شعوری ایمان کی طرف بلا رہا ہوں. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں خود کروں. ما اريد، میں نہیں چاہتا، ان اخالفكم،
کہ میں تمہارے خلاف کروں اور وہ کروں جس سے میں تم کو روکتا ہوں. بات یہ ہے کہ رسمی ایمان کا نتیجہ قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے. شعوری ایمان انسان کو قول و فعل میں یکسانیت اور مطابقت دیتا ہے. قوم شعیب ایک مسلمان قوم تھی جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ناپ تول میں کمی کرنا چاہتی تھی. جیسے آج کل دیکھ لیں ہماری اپنی قوم، اور اگر کوئی اس چیز سے روکے یا منع کرے تو روکنے والا ہی برا بنتا ہے، اور عموماً تانے دیے جاتے ہیں کہ تم کوئی نئی بات لے کر آئے ہو. اور ہمارے باپ دادا بھی یہی کچھ کرتے تھے، ان کا بھی یہی کاروبار تھا، تو وہ سب جہنم میں جائیں گے. تو اس پر پیغمبر نے جو بات جواب میں فرمائی وہ کیا تھی کہ یہ سب کچھ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور دیکھو میں خود بھی تو وہی کر رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں. تم ایسا نہیں دیکھو گے کہ میں تم کو بتاؤں کچھ اور خود کچھ اور کروں. ان اريد الا الاصلاح، میرے سارے پروگرام کا اصل مقصد اصلاح کرنا ہے. مستطاعت، جتنی بھی مجھ میں استطاعت ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ کے اذن سے ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے، میری قوت یا کمال سے نہیں. علیہ توکلت، اسی پہ میں نے توکل کیا. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ آمادہ کرے تم کو، شقاقی، میری مخالفت، میری ضد، یعنی میری ضد تمہیں اس نوبت تک نہ پہنچا دے، ان یصیبکم، کہ تمہیں بھی پہنچے، مثل ما اصاب قوم نوح، جو قوم نوح کو پہنچا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ میری دشمنی تم کو ایمان کا راستہ چھوڑنے پر نہ ابھارے کہ اس کے بعد وہ سزا ملے جو کافروں کو ملتی ہے. یعنی میری ضد میں آ کے میری وجہ سے اچھے کام نہ چھوڑ دینا کہ مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ بھی ایک عام ٹرینڈ ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ کسی خاص شخص کی ضد میں غلط کام کرتے ہیں، چونکہ وہ روکتا ہے اس لیے اس کی بات میں نے نہیں ماننی. بھئی یہ کیوں دیکھتے ہو کہ کون روکتا ہے؟ یہ دیکھو کہ اس کے روکنے میں تمہارا فائدہ کیا ہے. وہ اگر ایک بات بتا رہا ہے، کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے، تو اسے اس کا حکم نہ سمجھو، اللہ کا حکم سمجھو. اسی لیے وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میری وجہ سے تم اپنا نقصان نہ کرو، یہی اصل خیر خواہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پہ آیا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں. اب دیکھیں نا کہ بعض اوقات دین کی طرف بلانے والا جب لوگوں کو ان کی کسی خامی سے، کمزوری سے، برائی سے روکتا ہے تو وہ ضد کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت آنے لگتی، کیونکہ مال سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے نا. تو کوئی شخص ایسا اچھا نہیں لگتا کہ جو مال کے معاملے میں نصیحت کرے کہ دیکھو حرام چھوڑ دو اور حلال اختیار کرو. عموماً آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مخالفت اسی میدان میں ہوتی. آپ اپنی کام والی کو کہیں کہ دیکھو بھئی ٹائم پہ آیا کرو، پھر آپ دیکھیں اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. وہ آنا تو چھوڑ دے گی لیکن ٹائم پہ نہیں آئے گی. اس کے لیے نوکری چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ وقت پر آئے. ہر دفتر، ہر جگہ پہ یہی حال ہے. اسی طرح باقی معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے مثلاً فروٹ خرید رہے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح نہیں تول رہا، آپ اسے کہیں بھائی صحیح تولو، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک دم ترازو رکھ دے، اچھا جائیں کہیں اور سے خرید لیں. تو لوگوں کو ان معاملات میں نصیحت اچھی نہیں لگتی، اور عموماً اس کی ضد میں آ کر
بعض اوقات وہ دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں اور آخرت کا بھی کرتے ہیں. یاد رکھیں کبھی یہ نہ کہیں کہ چونکہ مجھے فلاں سے بڑی چڑ ہے اس لیے میں تو نماز نہیں پڑھوں گی. میں نے دیکھے ہیں بہت نماز پڑھنے والے وہ ایسے اور ایسے غلط کام کرتے ہیں اس لیے مجھے تو نماز سے ہی نفرت ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں نماز بیچاری کا کیا قصور؟ اگر پڑھنے والوں کی غلطیوں سے آپ کو ضد ہوئی تو ان سے ہونی چاہیے تھی نہ کہ نماز سے. یہ ایک عام عذر بہانہ ہے نا. میں نے دیکھا ہے حجاب والوں کو کیسے کیسے بد اخلاق ہوتے ہیں, کیسی کیسی خرابیاں کرتے ہیں. ہم تو ایسے ہی بھلے. ہم آپ دیکھیں کہ اگر وہ بد اخلاق ہیں تو آپ بد اخلاق نہ بنیے. لیکن اس سے یہ جواز کہاں سے مل گیا کہ آپ اللہ کا ایک حکم نہ مانیں صرف دوسروں کی عداوت اور ضد میں. پھر اپنی قوم کو نصیحت کی, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے معافی مانگ لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اس کی طرف رجوع کر لو. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ, میرا رب یقیناً بڑا رحم فرمانے والا محبت کرنے والا ہے. یعنی وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 واقعات سے بات کو بہت اچھی طرح سمجھایا. ایک مثال آپ نے یہ دی کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا ایک اونٹ ایک بے آب و گیاہ صحرا میں کھو گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہو اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو, یہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو, اور عین اس حالت میں یکا یک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے, تو اس وقت جیسی خوشی اس کو ہوگی اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی. دوسری مثال اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے. ان میں سے ایک عورت بھی تھی جس کا شیرخوار بچہ چھوٹ گیا تھا, اور وہ مامتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی اسے دودھ پلانے لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینکے گی؟ ہم نے عرض کیا ہرگز نہیں, خود پھینکنا تو درکنار, وہ آپ گرنے لگے تو یہ اپنی حد تک اسے بچانے کی کوشش کرے گی. فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے. کہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندوں کو سزا دے, ہاں پلٹنا بندوں کو خود ہوگا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. قالوا, انہوں نے کہا, یا شعیب, اے شعیب, ما نفقہ کثیرا مما تقول, ہم تو سمجھتے ہی نہیں بہت کچھ اس میں سے جو تم کہتے رہتے, تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی کی بات کب سمجھ میں نہیں آتی؟ جب اس میں دلچسپی نہ ہو, جب اس کی طرف توجہ نہ ہو. جس کام میں آپ سنجیدہ ہوں, آپ اپنی آنکھیں, کان, ہوش, حواس سب کچھ کھلے رکھتے ہیں, آپ اس کا ظاہر کیا اس کی روح تک کو جا پاتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ شاید یہ باتیں جو تم ہم کو بتاتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ ایک بہانہ تھا کام نہ کرنے کا. جو کام ہم نہ کرنا چاہیں ہم کیا کہتے ہیں, وہ ہمیں اصل میں سمجھ ہی نہیں آیا تھا, ہم کیسے کرتے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. اچھا آپ دیکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء, بہت اچھے خطیب تھے. جسے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے, خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے, تو ایسے ہی شعیب علیہ السلام کے لیے حدیث میں کیا لفظ آتے ہیں, خطیب الانبیاء. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرماتے کہ انا افصح العرب, میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں.
لیکن ان سارے خطابات کے باوجود لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس میں قصور بات کرنے والے کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ سمجھنے والے کا، کہ اس کی دلچسپی نہیں، توجہ نہیں. اچھا، ہماری توجہ کس چیز میں ہوتی ہے زیادہ؟ جس چیز میں ہم کو کوئی فائدہ نظر آئے، ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ ہو. آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈاکٹر جو اپنے پیشنٹس میں انٹرسٹ لیتا ہے، ان میں انوالو ہوتا ہے، اس کو مرض جلدی سمجھ میں آتا ہے. اور جس کو صرف ان کی جیب سے غرض ہوتی ہے، اس کو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ پیسے کتنے دے سکتا ہے، اس کا معاملہ پھر کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح کسی بھی چیز میں دلچسپی اس چیز کے سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے. جب آپ کا شوق زیادہ ہو جنت کے اعلیٰ درجوں کے لیے، تو پھر چھوٹی چھوٹی کوشش بھی آپ کے لیے بڑی ہو جاتی. اچھا، ایک یہاں پر میں ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی چلوں جو اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، کہ عموماً ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے رہتے ہیں؟ دوزخ میں جاؤ گے، اللہ میاں ماریں گے، جنت میں نہیں جاؤ گے. لیکن یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے بچوں کی تربیت میں. پازیٹو اپروچ کیا ہے؟ مثلاً میں اپنے بچے کو کہتی ہوں چلو قرآن پاک پڑھتے ہیں. جب وہ ٹال مٹول کہتا ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، میں کہتی ہوں جنت کے اونچے درجے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، پھر نیچے ہی رہنا. پھر اس کو تو نہیں، میں نے تو اوپر جانا ہے. حدیث میں آتا ہے نا جنت کے 100 درجے ہیں. تو بجائے اس کے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے تو پھر جنت کے اوپر والے درجے میں نہیں جا سکیں. جس کی نمازیں تھوڑی ہوں گی وہ نیچے ہوگا. آپ خود سوچیں کہ وہ جو اوپر جانے کا شوق ہے نا، آگے بڑھنے کا شوق ہے، وہ ہر انسان کے اندر ہے. آپ کیوں نفرت دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ صرف ایک ظالم کی حیثیت میں پیش کریں اپنے بچوں کو، کہ بس آپ نے قدم ادھر سے ادھر نہیں کیا تو پڑ گیا اس کا ہاتھ آپ پر اور آپ کو مار کے فنا کر دے گا. ابھی جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں چاہتا. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز میں اس وقت دلچسپی لیتا ہے جب اس میں اس کو اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے. ان کو تو اپنا نقصان نظر آتا تھا شعیب کی باتیں سمجھنے میں. کیا ناپ تول پورا کر کے دینے میں ان کا تو منافع کم ہوتا تھا، تو یہ بھلا کیوں سمجھتے اس کی بات. اور دوسری چیز جو ان کے لیے آفت بن گئی تھی وہ کیا، کہ تم ہمیں اپنے درمیان کمزور نظر آتے ہو، تمہاری کوئی بڑی پوزیشن ہی نہیں، تمہارا کوئی سٹیٹس ہی نہیں، تمہاری بات کیسے مان لیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی، یہ قبیلہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تجھ کو سنسار کر چکے ہوتے، ہم تجھے جینے کو نہ چھوڑتے. یہ روز روز کی نصیحتیں ہمارے کان کھا گئی ہیں، ہم تو تمہارا کام ہی ختم کر دیتے. بس ذرا ڈر ہے یہ تمہاری برادری کا کہ اگر ہم نے تجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ ہم کو نہیں چھوڑیں گے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تانے، اور تو ہم پر کچھ زیادہ غلبہ بھی نہیں رکھتا، تیرا ہم پہ کچھ زور بھی نہیں ہے، تو ہم سے زور سے کچھ نہیں منوا سکتا. جیسے آج کے دور میں کوئی قاتل جب کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے پولیس کا، عدالت کا، جیل کا، تو رک جاتا ہے. تو اس دور میں برادری یہ سارے کام کرتی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.